2 ملاقاتیں کاوے موسوی سے ہوئی، یہ تو آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں، مگر یہ ملاقات ڈیوڈ روز کے ذریعے ہوئی. پھر پہلی ملاقات میں ڈیوڈ روز موجود بھی تھے، اپنا انپٹ بھی دے رہے تھے. پھر کاوے موسوی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا موگیج سیٹل کرنے کے لیے 2,50,000 پاؤنڈ بھی مانگے کہ میرا اس میں کیا حصہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کاوے موسوی ایک کریڈیبل آدمی ہیں؟ جتنے دعوے کر رہے ہیں ان میں وزن ہے، یا آپ کے خیال میں بالکل کریڈیبل آدمی نہیں ہے، غلط بیانی کرتے ہیں؟ یہ شکریہ شاہ زیب. دیکھیے وہ کریڈیبل ہیں یا نہیں ہیں اس کا تو میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کو میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا کہ ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی کامنٹ کروں. لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو آج جو سٹوری آئی ہے اس کے اوپر کلیئر کرنا، اور بڑا اچھا ہے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی وہ کلیئر کر دیا ہے، ابھی آپ نے سوال میں بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جو میری 2 ملاقاتیں کاوے موسوی سے ہوئی تھی وہ آلریڈی پہلے ہی میں آپ کے شو میں بھی بتا چکا ہوں، ڈان کی سٹوری بھی پبلش ہو چکی ہے. ایک یہ کینزنگٹن میں ہوئی تھی، دوسری چیلسی میں ہوئی تھی، اور بالکل پہلی ملاقات جو تھی وہ ڈیوڈ روز ہی کے توسط سے ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ڈیوڈ روز نے بھی شاید کہا ہے یا کاوے نے کہا ہے کہ ان کا یہ تھا کہ سیٹلمنٹ. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کاوے صاحب کا ابھی آپ نے انٹرویو چلایا، انہوں نے خود ہی فرما دیا کہ اکتوبر 2019 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی. اچھا اس وقت تک ملاقات کا دیکھیے جو مقصد ہے، ان کو آلریڈی ایوارڈ تو ان کو ہو چکا تھا، حکومت پاکستان نے ان کو پیسے دینے تھے اور ہماری اپیلز بھی خارج ہو چکی تھی. ابھی پیمنٹ کا ایشو تھا، تو ہمارے ملنے کا مقصد یا میرے ان سے ملنے کا مقصد تو بالکل واضح تھا کہ ہم جو پیمنٹس تھی اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی صورت ہمیں وہ کم پیسے دینے پڑیں جتنی لائبلٹی ریز کی گئی ہے. تو اس صورت میں ایک پہلی ملاقات ہوئی جس میں ڈیوڈ روز موجود تھے، انہوں نے ملاقات کروائی، لیکن اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے کوئی انپوٹس دی وہ تو بات ہی نہیں تھی، کیونکہ اس میں کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی تھی. سمپل بات یہی تھی کہ جی آپ کا یہ جو ایوارڈ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، آپ اس میں کوئی ہمارے ساتھ رعایت کریں اور اس ایوارڈ کی اماؤنٹ کو کم کریں تو گورنمنٹ آف پاکستان پھر اس کو پے کرنے کا وہ کر سکتی ہے. جس کے اوپر کاوے موسوی کا یہ کہنا تھا کہ کورٹ کی ججمنٹ ہے، آپ کو لازماً پے کرنے پڑیں گے. تو اس بات کے اوپر ہماری ملاقات ختم ہو گئی. دوبارہ ایک اور میرے بڑے پرانے کولیگ ہیں، ہیومن رائٹس لائر ہیں کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ، ان کے توسط سے، کیونکہ یہ کاوے کو بھی جانتے ہیں تو ان کے توسط سے چیلسی میں ملاقات ہوئی. وہاں پہ بھی ہمارا مدعا یہی تھا اور وہ ملاقات بھی اسی بات پہ ختم ہوگی کہ کاوے کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور اس کی جتنے وہ واجب ادا رقم تھی وہ کہتا تھا کہ وہ پوری وصول کرنی ہے. اس کے اوپر ہماری ملاقات ختم ہو گئی. ان دونوں ملاقاتوں کا احوال کاوے موسوی نے بھی یہی بتایا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی ڈسکاؤنٹ آپ کر دیں اس کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے تھے آگے سے کہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، میں کیوں آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ کروں. مگر یہ ڈیوڈ روز کے ذریعے آپ کو ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ براہ راست بھی رابطہ کر سکتے تھے، ڈیوڈ روز درمیان میں کیوں آتے ہیں؟ میں دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس ملاقات میں دوسری ایک اہم چیز تھی جس کی طرف ان کو شاید گلہ بھی ہے کاوے موسوی کو، کہ وہ دوبارہ سے انگیجمنٹ کی بات کرنا چاہ رہے تھے پاکستان سے، اور اس سلسلے میں کچھ وہ کہتے تھے کہ جی میرے پاس اور بھی ثبوت ہیں. تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ پہلے آلریڈی اگر ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ اس وقت کو $30 ملین کی اس کے ہرجانے پہ کھڑا ہے، تو آپ اس میں کچھ کمی کریں تو پھر ہم اس کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ سروسز لی جا سکتی یا نہیں لی جا سکتی. لیکن وہ ہرگز میری سوابدید نہیں ہے. پاکستان میں گورنمنٹ کرے گی، اس میں اٹارنی جنرل کا ویو آئے گا کیبنٹ کے پاس، تو وہ اس چیزوں سے وہ خوش نہیں تھے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ ڈیوڈ روز کی ضرورت کیوں آئی، کیونکہ دیکھیے جو ملاقات طے ہونی تھی وہ تو کاوے موسوی اور یہ جو میرے پاس بات پہنچی، کیونکہ یہ نیبرز تھے اور شاید ایک شہر سے تھے، تو ڈیوڈ روز کا یہ کہنا تھا کہ کاوے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اپنے اس کے لیے پیمنٹس کے بارے میں. تو میں نے انہیں کہا جی بالکل، میں ویسے بھی ان دنوں لنڈن جا رہا تھا تو میں بالکل ان سے مل لوں گا. ہم نے اپنے لائر سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ مل سکتے ہیں، ہم اپنی کوشش کر چکے ہیں، کیونکہ ہمارے لائرز بھی آلریڈی کوشش کر چکے تھے کہ اس میں کسی طریقے سے ری نیگوشیٹ کر کے کچھ سیٹلمنٹ کریں جس میں اماؤنٹ کم ہو سکے. لیکن آف کورس ان کے پاس ججمنٹ تھی تو وہ نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے ایک لاسٹ ایفرٹ کے طور پہ میں بھی ان سے مل لیا. اور اس میں اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ملاقات ایک اچھے ماحول میں کروا سکتے ہیں تو میں آپ کے توسط سے مل لوں گا. اسی طرح سے ڈیوڈ روز ہے، صحافی ہے، اس نے سٹوریز کی ہوئی تھی، ماضی میں بھی سٹوریز کر چکے تھے پاکستان کے اوپر. میرا ان سے چونکہ ایک تعلق تھا اسلام دعا کی. آپ کا تعلق ایک جرنلسٹ کا اور ایک سورس کا ہے ڈیوڈ روز سے، یا ایک دوست کا ہے؟ نہیں دیکھیے، سورس کا ہرگز نہیں ہے. ڈیوڈ روز پاکستان کو پہلے بھی کور کر چکے ہیں اور یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے، اور جتنی بھی سٹوریز ان کی پاکستان میں رہی ہیں
اس کے لیے وہ پاکستان آتے جاتے تھے. تو میرا ان سے تو ویسے بھی ایک دوست کے طور پہ تعلق ہے. اگر دوست کے طور پر تعلق ہے تو انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ یا تو کاوے موسوی نے مجھے آفر کیے ہیں یا میں نے کاوے موسوی سے مانگے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں بتائی انہوں نے؟ نہیں, یہ چیز تو بالکل میرے علم میں نہیں ہے. اور جتنا میں تقریباً ڈیوڈ روز کو 5-7 سال یا شاید اس سے زیادہ سے جانتا ہوں گا, کبھی میں نے ڈیوڈ روز کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی, اور نہ ہی مجھ سے کبھی کاوے موسوی نے یہ بات کی. میں دیکھیے فیس ویلیو پہ دونوں لوگوں سے ملتا ہوں. ڈیوڈ روز سے تھوڑا سا تعلق زیادہ پرانا ہے, وہ کافی پاکستان پہ سٹوریز کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ملنا چاہ رہے ہیں کاوے. میں نے کہا جی بالکل ہم مل لیتے ہیں, آپ میٹنگ کروا دیجئے, انفارمل ہوگی. دیکھیے جو فارمل میٹنگز ہوتی ہیں وہ تو لائرز کے آفس میں بھی ہو جاتی ہیں. ہم تو انفارملی ایک کیفے میں بیٹھے, ان سے ہم نے عرض کی, انہوں نے نہیں بات مانی, بات وہاں ختم ہو گئی. اور امپراپر ڈیلنگ تو وہاں پہ آتی ہے جب ہم ان سے وہ ہم سے کوئی فیور مانگ رہے ہوں. ہم تو یعنی کہ ڈیوڈ روز نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے پیسے آفر کیے ہیں, نہ یہ بتایا کہ میں نے ان سے مانگے, نہ یہ بتایا کہ مجھے کاوے موسوی نے پیسے آفر کیے کہ میں تمہارا موگے سیٹل کر دوں گا اگر تم میرا یہ معاملہ سیٹل کرا دو. نہیں, میری یادداشت میں ایسی کوئی بات مجھ سے دونوں نے نہیں کی. اور چونکہ یہ اب ایک دوسرے کے اوپر ایک کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا مارگیج سیٹل کر دوں گا, دوسرے نے کہا کہ تم مارگیج سیٹل کرا دو, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپس کا دیکھ لیں معاملہ ان کا کیا ہے, کہ اگر ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, لیکن اٹس بیٹر. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اسیسمنٹ میں یہ کریڈیبل آدمی ہے نہیں, کیونکہ جب انجم ڈار کی بات کرے کاوے موسوی تو تحریک انصاف کہتی ہے دیکھیں جی نواز شریف کے اوپر سچ بتا دیا انہوں نے. جب کاوے موسوی کہے $1 ارب تو وزیر اعظم عمران خان تقریر کر دیتے ہیں کہ جی اب پتہ چلا ہے مجھے, حالانکہ آپ نے بتایا کہ اس نے اس زمانے میں بھی کہا تھا مگر کوئی انفارمیشن نہیں دی تھی, مگر پھر وزیر اعظم نے ان کے انٹرویو کے بعد تقریر کر دی. تو ایگزیکٹلی ایک کریڈیبل آدمی ہے, تو پھر اگر ان کے بارے میں ٹھیک کہتا ہے تو پھر ڈیوڈ روز کے بارے میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوگا, پھر جنرل ملک کے بارے میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوگا, یا نہیں ہے؟ دیکھیں شاہزیب, اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر کوئی بہت زیادہ کامنٹ کرنا, اسپیشلی پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے, جب انہوں نے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک اور کیس انہوں نے جو ہے وہ فیس سے متعلقہ اس وقت داخل کر دیا ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ مناسب ہوگا کہ میں ان کے کریکٹر کو لے کے اپنی کوئی اسیسمنٹ دوں. اگر میں ایک پرائیویٹ سٹیزن ہوتا تو میں بالکل کھل کے اپنی اسیسمنٹ دے سکتا تھا, لیکن ایک گورنمنٹ جہاں پہ فی الوقت بھی ایک لٹیگیشن چل رہی ہے, مناسب نہیں ہوگا کہ ان کے کریکٹر کو لے کے میں کوئی اسیسمنٹ دوں. آپ خود اسیس کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. ویسے مگر ان کے پاس ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں میرے پاس ٹیکسٹ میسیجز موجود ہیں, اس کے بعد بھی مجھے بڑی ای میلز کی ڈیوڈ روز نے, اور بڑی سخت زبان استعمال کی جب یہ ڈیل ساری کی ساری تھرو نہیں ہو سکی. تو اگر ڈیوڈ روز آپ کے دوست ہیں تو آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ آپ کے دوست کتنے ایماندار ہیں, یا بیچ میں اپنا کٹ چاہتے تھے مگر آپ کی ملاقاتیں کرا رہے تھے؟ میں تو آپ کو بھی اپنا دوست تصور کرتا ہوں, مجھے کیا پتا کراچی میں آپ کیا کرتے رہتے ہوں. مگر میں نہ آپ کی کبھی کسی سے ملاقات کراؤں گا, نہ آپ مجھ سے ملاقات کا کہیں گے, نہ آپ اور میں تو کبھی پرسنلی ملے بھی نہیں ہیں زندگی میں. ڈیوڈ روز سے تو آپ کی متعدد ملاقاتیں ہیں. نہیں, کچھ دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, کچھ دوستوں سے ملاقات نہیں ہوتی, لیکن مین ایشو یہی ہے کہ چونکہ ایک ایسا معاملہ جس کے اندر ملٹیپل قسم کی لیٹیگیشنز چل رہی ہیں, اور بینگ اے لائر اور ہیونگ اے لیگل بیک گراؤنڈ, میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیے اگر میں ڈیوڈ روز کو لے کے یا یہ جو کاوے صاحب ہیں ان کو لے کے کوئی اپنا کامنٹ دے دوں تو وہ ایک غلط پیرائے میں چلا جائے گا. ایک بڑی سمپل سی بات ہے. ہاں, یہ میں ضرور چاہوں گا کہ یہ جو پورے ایلیگیشنز ہیں جو وہ جنرل ملک کے زمانے سے اور انجم ڈار سے شروع ہو کے اب ڈیوڈ روز تک آ گئے ہیں, تو میری یہ ضرور خواہش ہوگی کہ اس وقت جو کمیشن بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے براڈ شیٹ کے اوپر, وہ ان تمام چیزوں کو بھی اپنے سامنے لے کے آئے. اور اگر وہ کاوے کے صاحب کے پاس کوئی ٹیکسٹ ہیں اور ڈیوڈ روز کے پاس کوئی ٹیکسٹ ہیں, ان سے بھی میری درخواست یہی ہوگی کہ وہ کمیشن سے شیئر کر لیں. اور صاحب گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی کیا؟ کیونکہ ہمارے نمائندے مرزا علی شاہ ان کو وہ اسٹوری پر کام کر رہے ہیں, تو انہیں انجم ڈار نے تو یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ تو لیگل پروسیڈنگز کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے لائرز کو کہہ دیا ہے کہ جو الزام ان پر لگایا ہے اس حوالے سے وہ قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں. تو ایک الزام انہوں نے پاکستانی جرنیل پہ لگا دیا, ایک آپ کے دوست ڈیوڈ روز پر لگا دیا. حکومت پاکستان اور جنرل ملک کے حوالے سے کیا کارروائی کرے گی, اور آپ اپنے دوست ڈیوڈ روز سے کہیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں؟ آئی تھنک آپ تھوڑا سا زیادہ زور دے رہے ہیں کہ میرے دوست ڈیوڈ روز, لیکن چلیں آپ کی وہ مرضی ہے. ڈیوڈ روز برطانیہ میں ہیں, کاوے برطانیہ میں ہیں. کاوے نے بڑا سیریس ایلیگیشن لگایا ہے ڈیوڈ روز پہ, اور ڈیوڈ روز نے سیریس ایلیگیشن لگایا ہے کاوے پہ. میں سمجھتا ہوں دونوں آزاد ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک جنرل ملک کی بات ہے تو جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن تو ہمارے پاس ہے نہیں, اور اگر کوئی شخص پاکستان کا چاہے وہ آفیشل ہو یا نہ ہو
اگر وہ کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے، کمیشن مانگتا ہے، تو وہ تو اس کا اپنا ایک پرسنل ایکٹ ہے. وہ گورنمنٹ آف پاکستان تو نہ ہی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، نہ ہی اس کے لیے کسی کے اوپر کوئی ڈیفیمیشن کا سوٹ کر سکتی ہے. تو یہ جو صاحب بھی ان کو کرنا چاہیے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، اس تمام معاملے کو لے کے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنا دیا. اس کمیشن کو کچھ ٹیوارز دے دیے کہ انہوں نے ان فیکچول چیزوں کی ڈٹرمنیشن کرنی ہے، اور اس میں جو بھی ان کی فائنڈنگز ہوں گی وہ عوام کے سامنے لائی جائیں گی. تو آئی تھنک جو گورنمنٹ آف پاکستان کا رول ہے وہ تو بڑا اس کمیشن کی حد تک بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے.